افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ، پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آ جائے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، 23 جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا قوم کو پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، ملک کی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا، پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت۔ صدر آصف زرداری نے کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان خطے کے امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کا جوابی آپریشن افغان طالبان کے انفراسٹرکچر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا جواب امن پسند افغان شہری آبادی کو ہدف نہیں بنا رہا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے بڑے کیمپس میں سے ایک تھا جہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں کی جاتی تھی۔ بری کوٹ بیس کیمپ بھی مکمل تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کا منوجہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ منوجہ کیمپ 2-3 کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ متعدد افغان طالبان ہلاک، کچھ ہتھیار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر گفتگو۔ وزیر داخلہ نے امن و امان کی مجموعی صورتحال اور وزارت داخلہ کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، کہا شہریوں کے جان و مال کے یقینی تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے جائیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی، دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے PTI کے سہیل آفریدی، نون لیگ کے سردار جوہان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور JUI کے لطف الرحمان کا کاغذات نامزدگی منظور۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ PTI وفد کی سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے ANP اور نون لیگ کے رہنما امیر مقام سے ملاقاتیں۔ حکومت نے 1 ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ احتجاج، دھرنے اور جلسے جلوسوں پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر پولیس کو کارروائی کی ہدایت۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ سیکریٹری داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور سے ملتان، اسلام آباد اور سیالکوٹ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ راستے بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مارچ کی وجہ سے GT روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مرید کے شہر کے اندر مقامی لوگوں کی آمد و رفت جاری، مارکیٹیں مکمل طور پر بند۔ لاہور سے مرید کے روڈ ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ مرید کے سے اگلی منزل سادھوکی کے مقام پر کنٹینر لگا کر GT روڈ کا راستہ بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں میٹرو بس سروس تیسرے روز بھی بند ہے۔
غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا سلسلہ جاری. غزہ میں جنگ بندی پر مختلف ملکوں میں جشن. سیز فائر کی حمایت میں لندن میں ریلیاں. جرمنی میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر معاہدے کا خیر مقدم کیا. تل ابیب میں ہزاروں افراد نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے جشن منایا. امریکی صدر آج اسرائیل جائیں گے. اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے. غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی دستخط کی تقریب آج ہوگی. شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس کی مشترکہ صدارت مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور امریکی صدر ٹرمپ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شرکت کریں گے. سعودی عرب، قطر، ترکی سمیت 20 ملکوں کے سربراہان شریک ہوں گے. حماس اور اسرائیل دونوں کا تقریب میں شرکت سے انکار. حماس کا آج اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان. 20 یرغمالی اور 28 لاشیں کل صبح ریڈ کراس کے حوالے کی جائیں گی. اسرائیل 2000 کے قریب فلسطینی قیدی رہا کرے گا. امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے. امریکی فوجی قطر، مصر اور ترکیے کے فوجیوں سے تعاون کریں گے. سربراہ امریکی سینٹکام ایڈمرل بریڈ کوپر کا غزہ کا دورہ. کہا غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا. جرمنی کا جرائم پیشہ سرگرمیوں پر افغانوں کی ملک بدری کے اقدام میں تیزی کا فیصلہ. جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے جرائم میں ملوث افغانوں کی ملک بدری سے متعلق کابل سے بات ہوئی ہے. جرمن حکومت نہ صرف چارٹر بلکہ کمرشل پروازیں بھی چلانا چاہتی ہے. سعودی سرمایہ کاری کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب. مریم نواز اور شہزادہ منصور بن محمد بن سعد کی موجودگی میں ایم او یو پر دستخط کیے گئے. مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولتیں فراہم کرے گی. پنجاب کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں. سعودی وفد نے مریم نواز کے معاشی ویژن پر اطمینان کا اظہار کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کنٹینر بردار جہاز کراچی ہچسن پورٹ پر لنگر انداز. پورٹ پاکستان کا واحد گہرے پانی کا سب سے بڑا کنٹینر ٹرمینل ہے. ایم ایس سی مکول جدید ترین کنٹینر جہاز ہے. جہاز کی آمد عالمی شپنگ لائنز کے پاکستان کی بحری صلاحیت پر بڑھتے اعتماد کی عکاس ہے. دیدہ زیب گلیاں، اسٹریٹ لائٹس، خوبصورت پارک. کراچی کے گلبرگ ٹاؤن میں ماڈل محلہ تیار. منعم ظفر کہتے ہیں یہ محلہ پورے کراچی کے لیے جماعت اسلامی کا ویژن ہے. ہمارے 9 ٹاؤن چیئرمینوں نے اختیار سے بڑھ کر کام کیا. 42 اسکولوں اور 170 سے زائد پارکوں کو بحال کیا. جو کام کی ایم سی اور مرتضی وہاب کے تھے وہ بھی ہم نے کیے. کچھ لوگوں نے شہر کو کرپشن کا بازار بنایا، وسائل پر قابض ہیں. ای گیم میں پاکستان کھلاڑی نے پھر میدان مار لیا. ارسلان ایش ٹیکن 8 ایوو فرانس کے چیمپئن بن گئے. فائنل میں جنوبی کورین حریف کو شکست دی. ارسلان کے کیریئر کا یہ 7واں ایوو ٹائٹل ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن پاکستانی بلے بازوں کے نام رہا. پاکستان کے 4 بلے بازوں نے نصف سینچریاں بنائیں. دن کے اختتام پر پاکستان نے 5 وکٹوں پر 313 رنز بنا لیے. محمد رضوان 62 اور سلمان آغا 52 رنز پر ناقابل شکست. امام الحق نے 93 اور شان مسعود نے 76 رنز کی اننگز کھیلی. سعود 0، بابر 23 اور عبداللہ شفیق 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے. متوسوامی نے 2، ربادہ، سبرائن اور ہارمر نے 1-1 وکٹ حاصل کی.